السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ الدرس الخامس، الدرس الخامس یعنی پانچواں چیپٹر ہے، اور اس میں جو ہے اب یہاں پر اب آپ کو اور آگے بتایا ہے کچھ نئے جملے ہیں جن کو عربی میں کہا جاتا ہے مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، یعنی یعنی عربی کے وہ جملے کہلاتے ہیں مضاف مضاف الیہ سیدھے الفاظ میں، کہ جن کے اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کے اندر یا تو کا، کی، کے، یا پھر را، ری، رے، نا، نی، نے، ان تینوں میں سے، مطلب ان نو میں سے، ان تین گروپس میں سے اگر کوئی لفظ آئے اردو ٹرانسلیشن کے اندر تو وہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ مضاف یعنی جس کی طرف، جس کی نسبت کی جائے، مضاف جس کی نسبت کی جائے کہ یہ جو چیز ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ تھنگ ہے، یہ جو بھی چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ چیز، اب یہ چیز کس کی ہے، یہ چیز کس کی ہے، تو یہ چیز مضاف الیہ، یعنی پھر وہ مضاف الیہ یعنی وہ شخص، وہ پرسن ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ جو فلاں چیز ہے، یہ جو آبجیکٹ ہے، یہ جو آبجیکٹ ہے یہ فلاں پرسن کا ہے، اس آدمی کا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی مضاف یعنی جس چیز کی نسبت کی جائے، کوئی آبجیکٹ ہے، وہ مضاف الیہ جس پرسن کی طرف نسبت کی جائے کہ یہ جو ہے یہ فلاں آدمی کی ہے یا فلاں شخص کی ہے، تو وہ جو ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں اردو کے اندر آپ دھیان رکھیے کہ کا، کی، کے، را، ری، رے، یا پھر نا، نی، نے، یہ آئے۔ ابھی فی الحال یہاں پر یہ جو ہے یہ تھوڑا ایڈوانس لیول ہے، را، ری، رے اور نانی نے۔ ابھی ہم جو پڑھیں گے صرف اور صرف کا، کی، کے پڑھیں گے، اس چیپٹر میں جو بتایا صرف کا، کی، کے۔ ٹھیک، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے تھے، یا تو ہم نے پڑھا ابھی تک کتابن، ٹھیک، یہ نکرہ تھا، یا پھر ہم نے پڑھا الکتاب، یہ معرفہ تھا۔ اب پڑھیں گے ہم ایک تیسرا طریقہ، ایک کتابو، 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 کتاب، ٹھیک ہے، کتاب، اس پر ایک پیش ہوگا، یہ ہوگا مضاف، یعنی یہ وہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس کی ملکیت ہے، مطلب کون اس کو ہولڈ کرتا ہے، کس کی کتاب ہے، تو کتابو علی، علی، ٹھیک، علی، تو جو مضاف ہے اس پر جو ہے وہ پیش آئے گا، مضاف جو ہے اس پر ایک پیش آئے گا، اور جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے اس پر دو زیر آئیں گے، مطلب ایک زیر آئے گا، مطلب یعنی اس کی حالت جو ہے وہ جر کی ہوگی، اس کی حالت جو ہے جر کی ہوگی، کسرہ کی ہوگی۔ مضاف بھی جو ہے وہ جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، جو ہے سامنے والے کو، گویا کہ پہلوان ہے، مضاف جو ہے وہ پہلوان ہے، اس کے سامنے جو بھی آتا ہے اس کو پٹھنی دے دیتا ہے، اس کو پٹک دیتا ہے، اس کے نیچے جو ہے زیر آتا ہے۔ اب وہ چاہے اگر الف لام ہوگا تو ایک زیر آئے گا، یا پڑھ چکے ہیں کہ جس پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آتی، تو اگر الف لام ہوگا تو ایک زیر آئے گا، اور الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر آئیں گے۔ کتاب علی، علی کی کتاب، تو اس میں دیکھیے یہاں پر کا آیا، علی کی آیا، تو کوئی سا بھی ورڈ، کوئی سا بھی سینٹینس جس میں کا، کی، کے آئے، تو وہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہوگا۔ ٹھیک، آج پتہ نہیں کچھ پرابلم تھی، اس وجہ سے میں جوائن ہوا اور میری کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا، تب
جو ہے وہ پرابلم سالو ہوئی. میں سوچا تھا کہ شاید کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے الدرس الخامس، یہ 5واں چیپٹر ہے. سعید، سعید کہتے ہیں کتاب، دیکھیے یہاں نہ کتابن ہے اور نہ الکتاب ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کتاب محمد. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی پر ایک پیش ہے، ٹھیک ہے، ایک پیش، مضاف پر ہمیشہ ایک پیش ہوگا، اور اس کے جو سیکنڈ ورڈ ہے، اس کا جو اس کے آگے والا جو ورڈ ہے اس پر دو زیر ہیں، یا پھر ایک زیر ہے. اگر الف لام ہوگا تو پھر ایک زیر ہوگا، لیکن یہاں ہے اس کے آگے دو زیر. تو یہ سمجھیے کہ مضاف مضاف لے کر جملہ ہے. تو کتاب محمد یعنی محمد کی کتاب، محمد کی کتاب. کتاب محمد ھذا یا یاسر. ھذا کا کیا مطلب تھا؟ یہ. تو کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کیا، دیکھیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ پھر سے دیکھیے، کیا یہ محمد کی کتاب ہے یا یاسر. دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا تھا یاسر پڑھا تھا، اب اس میں آ گیا یا ایڈ ہو گیا. یا جو ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کسی کو بلانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں ہم حرف ندا. ندا، حرف ندا، پکارنے کا لفظ. ٹھیک، اس کے ذریعے سے جو ہے پکارا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اپن اردو میں کہتے ہیں اے، او اے، ٹھیک، یا پھر کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے حرف ندا، یعنی پکارنے کا لفظ. تو دیکھیے اس کو سعید کہتے ہیں حرف ندا. اس کو لکھ لیجیے. سب سے پہلے کیا یہ محمد کی کتاب ہے یا یاسر؟ اے یاسر. آپ اے یاسر کا ترجمہ پہلے کر لیجئے. اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ جس طریقے سے آپ جو ہے کرنا چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کتنے ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ 3-4 ترجمے الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں. کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ ٹھیک، دوسرا ترجمہ، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ وہی کل والی پرابلم ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار خود سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، تو یاسر جواب دیتے ہیں لا ھذا کتاب حامد. نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے. ٹھیک، نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے. عربی، استغفر اللہ.